بھینس کی قربانی اور شکوک اور شبہات کا رد۔ بھینس کی قربانی پر ہونے والے اعتراضات کا جواب۔ یہ سوال بہت سارے لوگوں نے کیا ہے، لہٰذا میں اسے ٹھنڈے لب و لہجہ کے ساتھ، میں کوئی مفتی تو نہیں ہوں کہ میں فتوے کی زبان دوں، میں نے تو اس کی ایک حکمت لوجیکلی بات بتانی ہے اور یہ گزارش کرنی ہے کہ بھینس کی قربانی شرعاً جائز ہے۔ فقہائے امت کا کہنا ہے کہ بھینس جو ہے وہ گائے ہی کی ایک قسم ہے۔ قرآن اور سنت میں قربانی کے جانوروں میں بہیمۃ الانعام یعنی مویشی صفت جانوروں کی جو شرطیں بیان ہوئی ہیں وہ ساری کی ساری بھینس میں پائی جاتی ہیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بھینس کی قربانی کی ہے کہ نہیں کی؟ تو بھائی بات یہ ہے کہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عہد کے اندر یہ بھینس عرب کے اندر موجود نہیں تھی، تو لہٰذا اگر بھینس اس وقت موجود ہوتی تو یہ بہیمۃ الانعام کی شرطوں پر پوری اترتی تھی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام قربانی کرتے، تو لہٰذا حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک عہد میں آپ کی حیات طیبہ میں یہ بھینس آئی نہیں ہے عرب میں، اس لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کی نہیں۔ لیکن جو شرائط بہیمۃ الانعام کی ہیں وہ پوری کی پوری جو ہیں وہ بھینس کے اوپر کٹی اور کٹے اور اس کے ساتھ جو جھوٹی اور جھوٹا ہے، بھینس اور بھینسا ہے، اس پر گائے والی ساری کی ساری جو شرائط ہیں بہیمۃ الانعام والی اور گائے والی پوری کی پوری صادقہ تھی۔ تو لہٰذا گائے کی قربانی جو ہے حدیث سے ثابت ہے اور گائے کے اوپر جو ہے بھینس کو قیاس کیا گیا ہے، تو لہٰذا بھینس کی قربانی پوری امت کے اجماع سے ثابت ہے۔ تمام فقہائے امت اور محدثین نے اس کو مشروع اور جائز قرار دیا ہے اور کسی بھی شک اور شبہ کے بغیر قربانی بھینسے کی کٹی اور کٹے کی، جھوٹے اور جھوٹی کی جائز ہے۔ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے فعل و عمل سے اس کا ثبوت کیوں نہیں ہے؟ اس لیے نہیں ہے کہ بنیادی طور پر یہ جانور بھینس اور بھینس یہ عجمی علاقوں میں پایا جانے والا جانور ہے، یہ قربانی کی تمام شرائط پر پورا اترتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ صحابہ کرام اور تابعین اور تبع تابعین کے دور میں یہ جانور بھینس عرب علاقوں میں آیا اور تمام فقہائے امت نے اسے بقرہ گایوں کی ایک قسم قرار دیا۔ بھینس کو عربی میں جاموس کہتے ہیں۔ جو لوگ جاموس یعنی بھینس کی قربانی کے معاملے میں بکر گائے کی نوع اور قسم میں اس کو شامل نہیں سمجھتے، وہی لوگ زکوٰۃ کے اندر شامل کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں اگر بھینسیں 30 ہوں تو اس پر زکوٰۃ واجب ہے، تو لہٰذا اگر بھینس کو زکوٰۃ کے باب میں 30 گایوں پر اگر قیاس کر کے اس کی زکوٰۃ واجب قرار دی گئی ہے تو اس کا مطلب ہے حلال جانور ہے، تو پھر حلال جانور کی قربانی کیوں نہیں ہو سکتی؟ تو لہذا یہ خواہ مخواہ کی خلط مبحث ہے، یہ خواہ مخواہ کی یہ انارکی پھیلانے والی بات ہے۔ لہٰذا علماء امت نے لکھا ہے کہ عرب میں بھینسوں کا رواج یہ 92 ہجری میں ہوا ہے، جب محمد بن قاسم نے سندھ کو فتح کیا تو ہزاروں بھینسیں عراق اور شام کے لیے اس نے روانہ سندھ سے کی تھی، اور بعد میں فقہاء نے ان کی زکوٰۃ کو بھی گائے کی زکوٰۃ پر قیاس کیا ہے۔ حضرت سیدنا مولا کائنات علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم سے ایک مروی روایت ہے، آپ نے خود بھینس کا نام، جاموس کا نام صراحت کے ساتھ ذکر کر کے آپ نے فرمایا کہ قربانی میں گائے کی طرح بھینس میں بھی 7 آدمیوں کی طرف سے قربانی کرنا جائز ہے۔ جس طرح گائے کے اندر 7 حصے رکھے جا سکتے ہیں، اسی طرح بھینس اور بھینسے کے اندر بھی 7 حصے رکھے جا سکتے ہیں۔ الجاموس انصبات فی الازہیت، یہ کنوز الحقائق کی یہ روایت امام مناوی سے لے کر آئے ہیں، امام سیوطی الجامع الصغیر میں اس روایت کو لے کر آئے ہیں، اور مسند فردوس الاخبار میں امام دیلمی نے اس روایت کو درج کیا ہے کہ حضرت سیدنا مولا کائنات علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم سے مروی ہے، آپ فرماتے ہیں کہ بھینس میں 7 حصے قربانی کے کیا ہیں؟ جائز ہیں۔ لہذا بھینس کی قربانی فعل رسول سے ثابت نہیں ہے، اس لیے یہ جائز نہیں ہے۔ اس بات کا یہ جواز یعنی عدم جواز کی یہ دلیل فراہم کرنا کہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہ آپ کے عمل سے بھینس کی قربانی ثابت نہیں ہے، تو لہذا یہ بات یاد رکھ لیں کہ شریعت میں بہت سارے ایسے امور ہیں جنہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے خود نہیں کیا اور نہ ہی انہیں کرنے کا حکم دیا،
مگر جامع شریعت کے اندر ایسے اصول موجود ہیں جن کی روشنی میں شریعت کا راستہ واضح ہے، اور وہ کام نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے نہیں کیے لیکن شریعت میں پھر جائز مشروع ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مکمل ماہ رمضان با جماعت تراویح کا اہتمام نہیں کیا تاکہ تراویح کی جماعت جو ہے وہ فرض اور واجب نہ ہو جائے، تو لہذا آج امت 30 کے 30 دن جو ہے با جماعت جو یعنی انکار کرتے ہیں بھینس کی قربانی کا، وہ بھی تو تراویحاں پڑھتے ہیں۔ تو یاد یہ رہے کہ اسی طرح لاؤڈ سپیکر کا استعمال ہے کہ سپیکر نئی ایجاد ہے، اور حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مؤذن حضرت بلال کے بارے میں ہے کہ ان کی آواز جو تھی وہ پاٹدار تھی، بلند تھی، اور سپیکر کی ان کو ضرورت نہیں تھی، تو لہذا بعد میں اب اعلیٰ مکبر و صوت سپیکر استعمال ہوتا ہے، تو کیا ہم اس کو ناجائز قرار دیں گے؟ فقہائے امت نے کہا کہ بھینس کی قربانی چونکہ قربانی کے اصولوں کے عین مطابق ہے اس لیے جائز ہے، لہٰذا اب یہ بات ذہن میں رکھ لیں کہ عدم نقل سے عدم ثبوت نہیں ہوا کرتا، بے ایک چیز نقل نہیں ہوئی تو ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ اس کا سرے سے ثبوت ہی نہیں ہے، لہذا یہ نہیں کہا جا سکتا کہ عدم نقل سے عدم وجود جب جس طرح نہیں ہوتا تو اسی طرح عدم جواز بھی لازم نہیں ہوتا۔ بھئی ایک چیز نہیں نقل ہوئی تو ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ ثابت ہی نہیں ہے، اور جو چیز جو ہے جس طرح عدم نقل سے عدم وجود نہیں ہوا کرتا تو اسی طرح اس سے عدم جواز بھی لازم نہیں آیا کرتا، تو لہٰذا یہ اہل اصول کا مسلمہ اصول ہے کہ کسی چیز کے منقول یعنی نقل نہ ہونے سے اس کے ثبوت کا نہ ہونا، اور کسی چیز کے منقول نہ ہونے سے اس کے وجود کا نہ ہونا لازم نہیں آیا کرتا۔ فقہائے امت نے کہا کہ بھائی دیکھیں ہوائی جہاز ہے، ریل گاڑی ہے، اور دیگر جدید جو سواریاں ہیں یہ سنت سے ثابت نہیں ہے لیکن شرعاً ناجائز بھی نہیں ہے، آپ اور ہم اس پر سواریاں کرتے ہیں، تو کیونکہ قرآن حکیم کے عمومی حکم کے اندر وہ داخل ہیں کہ وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ، کہ اللہ تعالیٰ وہ چیزیں بنائے گا جن کو تم نہیں جانتے، تو اس عمومی ہدایت سے جدید سواریوں پر سوار ہونا تمام فقہا کے نزدیک جائز ہے۔ حضرت امام مالک علیہ الرحمہ نے کہا کہ لفظ بکر میں گایوں اور بھینسیں جو ہیں یہ دونوں شامل ہیں، المدونۃ الکبریٰ کی یہ روایت ہے۔ امام زرقانی شرح موطا امام مالک میں لکھتے ہیں کہ جوامیس کا لفظ جو ہے یہ جاموسن کی جمع ہے، یہ گایوں کی ایک قسم ہے۔ امام ابن منذر لکھتے ہیں کہ سب علماء متفق ہیں کہ بھینس کا حکم جو ہے وہ گئے والا ہے، المغنی، اور علماء شوافع لکھتے ہیں کہ گایوں کی جنسوں میں بھینس بھی شامل ہے۔ امام نووی علیہ الرحمہ لکھتے ہیں کہ جوامیس کا واحد مذکر جاموس ہے، یہ گایوں کی جنس میں سے ہے۔ ائمہ محدثین نے، ائمہ فقہا نے واضح طور پر یہ بات لکھی ہے کہ اس امر میں کوئی اختلاف نہیں ہے کہ جنس ایک ہونے کی وجہ سے گائے اور بھینس برابر ہے، ان کی زکوٰۃ جس طرح 30 گایوں پر زکوٰۃ ہے اسی طرح 30 بھینسوں پر بھی زکوٰۃ ہے۔ تو علماء حنابلہ نے، امام احمد بن حنبل علیہ رحمہ کے مقلدین نے، فقہا نے واضح طور پہ لکھا ہے کہ گائے جو ہے وہ بھینس ہی کی طرح ہے۔ امام ابن قدامہ حنبلی علیہ رحمہ لکھتے ہیں کہ اس امر میں کسی قسم کا کوئی اختلاف نہیں ہے کہ بھینس جو ہے یہ دوسری انواع کی طرح گایوں یعنی بکر کی ہی ایک نوع ہے اور یہ قسم ہے۔ لہذا فقہائے امت نے واضح طور پر لکھا ہے کہ جوامیس کا واحد مذکر جو ہے وہ جاموس ہے۔ یہ لفظ فارسی گو میش کا معرب ہے، اور بکر کی متعدد انواع و اقسام میں ان میں بھینس بھی شامل ہے، لہٰذا بھینس جو ہے یہ بکر یعنی گایوں کی سب سے عمدہ یہ قسم ہے، اس کا دودھ سب سے زیادہ جسامت اور وزن میں یہ بڑی ہوتی ہے، اور اس کا جو دودھ ہوتا ہے وہ زیادہ چکناہٹ والا، مکھن والا، فیٹس والا ہوتا ہے۔ تو لہٰذا اصحاب ظواہر میں امام ابن حزم اندلسی لکھتے ہیں کہ یہ جو گائے ہے یعنی یہ جو بھینس ہے یہ گایوں کی ہی ایک قسم ہے، لہٰذا ایک نوع کو دوسری نوع کے ساتھ ملا دیا جائے گا، لہٰذا 30 گایوں اور 30 بھینسوں پر زکوٰۃ ہے۔ تو یہ جو اصحاب الحدیث ہیں یا اہل حدیث ہیں جن کو غیر مقلدین کہتے ہیں، اور جن غیر مقلدین میں بعض متشدد قسم کے جو لوگ ہیں جو یہ کہہ رہے ہیں کہ قربانی جو ہے بھینس اور بھینسے کی، کٹی اور کٹے کی، اور جھوٹے اور جھوٹی کی قربانی کرنا جائز نہیں ہے، تو ان کے ہی مکتب فکر کے انہی کے بڑے علماء جو ہیں ان کے نزدیک جو ہے بھینس کی، بھینسے کی، کٹے اور کٹے کی، جھوٹے اور جھوٹی کی قربانی کرنا جائز ہے۔ اب